يا رحيم 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 يا حنان اے محبت کرنے والے خدا یا حنان یا حنان یا حنان یا حنان یا حنان یا حنان یا کرنے والے اے منت کرنے والے پروردگار یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان
گناہوں پہ پردہ ڈالنے والے پروردگار یا ستارو یا ستارو یا ستار 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 خدا تعالیٰ کے ناموں کو پکاریے اور کوشش کیجیے آنکھوں میں آنسو آ جائے تاکہ ٹوٹے ہوئے دل سے جب خدا کو پکارا جاتا ہے خدا کی آواز دے کے پوچھتا ہے میرے بندے کیا بات ہے. آؤ سب ہم محتاج ہیں خدا کے اور بولو یا ستارو یا ستارو یا ستار یا ستارو یا ستارو یا ستار یا ستارو یا ستارو یا ستار یا ربی ہاتھوں کو اٹھائیے اور سب مل کے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی اے میرے معبود گناہوں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے اور تجھ سے دوری کے باعث بے جاتی نے مجھے ڈھانپ لیا ہے اور بڑے بڑے گناہوں نے میرے دل کو مردہ بنا دیا ہے بس توفیق توبہ سے اس کو زندہ کر دے. اے میری امید اے میری طلب اے میری چاہت اے میری آرزو میرے بار الہا میری امید بھی تو ہے میری طلب بھی تو ہے میری چاہت بھی تو ہے اور میری آرزو بھی تو ہے. میرے معبود میرا سب کچھ تو ہے میرا آسرا بھی تو ہے میرا توکل بھی تو ہے میرا سرمایہ بھی تو ہے میرا ملجا بھی تو ہے میرا ماوا بھی تو ہے میرا مطلوب بھی تو ہے میرا مقصود بھی تو ہے. میرے معبود میرا توکل بھی تو ہے میرے معبود. نیک لوگوں کو ان کی اعمال پہ اعتماد ہے اور عبادت گزاروں کو ان کی عبادتوں پہ اعتماد ہے. زاہد کو اس کے زہد پہ اعتماد ہے اور میرے معبود مجھے تجھ پہ اعتماد ہے. میرا سہارا تو ہے الہی من لی غیرو. میرے معبود تیرے سوا میرا کون ہے. میری آرزو میری مطلوب میری عزت
مجھے تیری عزت کی قسم ہے اے میرے معبود، سوائے تیرے میرے گناہوں کو بخشنے والا کوئی بھی نہیں، اور تیرے سوا کوئی میری کمی کو پورے کرنے والا نہیں ہے۔ میرے معبود، تیرے ناموں میں سے ایک نام جبار ہے۔ جبار اسے کہتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو چھوڑ دے، جو بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے، جو کسی چیز میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کو پورا کر دے۔ میرے معبود، میں اپنی ادھوری زندگی، ادھورے اعمال لے کے تیری بارگاہ میں آ گیا۔ میرے معبود، جس طرح سے تو ہر شے کو ٹوٹنے اور بکھرنے کے بعد سنوار دیتا ہے، میرے معبود میں اپنے بکھری ہوئے اعمال لے کے تیرے پاس آ گیا۔ میرے معبود، اس کو تو سنوار دے، اور میرے معبود میں تیرے حضور جھک کر توبہ اور استغفار کرتا ہوں اور درماندہ ہو کر تیرے سامنے آ پڑا ہوں۔ میرے معبود، یہ ساری دنیا سے ٹھوکر کھا کے مایوس ہو کے تیرے سامنے آ پڑا ہوں، اور میرے معبود جو ہر ایک سے مایوس ہو اور تیری بارگاہ میں آئے، اور میرے معبود تو بھی اگر اسے خالی پلٹا دے، میرے معبود وہ کہاں پر جائے گا؟ میرے اللہ، اگر تو اسے دھتکار دے وہ کہاں پیش آئے گا؟ میرے معبود میں تیرے سامنے آ پڑا ہوں، اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دے گا، جملات کو اپنے دل میں دہرائیے، خدا متعال سے کہیے، خدا سے عشق کیجیے، خدا متعال سے کہیے میرے معبود میں تیری بارگاہ میں، تیری درگاہ میں، تیرے در پہ آ کے کھڑا ہوں۔ میرے معبود، اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دے گا تو میرے معبود میں کس کا سہارا لوں گا؟ اور میرے معبود، اگر تو مجھے اپنے آستانے سے دھتکار دے گا تو میں کس سے پناہ لوں گا؟ بس وائے ہو میری شرمساری اور رسوائی میں، سخت افسوس میری اس بد عملی اور آلودگی پہ۔ میرے معبود، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، اے گناہ کبیرہ کو بخشنے والے، اے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے، یا جابر العزم الکبیر، اے میرا اللہ، تو بڑی بہت ٹوٹی ہوئی ہڈی کو، ایک عزم کبیر کو تو جوڑ دیتا ہے۔ یا غافر الذنب الکبیر، اے میرے اللہ، تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے اللہ، تیری بارگاہ سے اگر کوئی لشکر یزید سے بھی آ جاتا ہے تو اسے حر بنا دیتا ہے۔ میرے معبود، اب بھی یہ اپنے بکھرے ہوئے اعمال بڑے بڑے گناہوں کے بعد تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ میرے معبود، تیری بارگاہ میں تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ مومن کرام، تو جملے حضرت حر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو، حضرت حر کو یاد کریں اور اپنے اعمال کو یاد کریں، شاید آنکھ میں آنسو آ جائے، اور جو دل ٹوٹا ہوا ہو خدا اسے جوڑ دیتا ہے۔ جسے حکیم امت کہتے ہیں، تو سنبھال کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ۔ اگر یہ دل ٹوٹ جائے تو خدا کو بڑا پیارا ہے، خدا ٹوٹے ہوئے دل سے محبت کرتا ہے۔ مومن کا، میں خدا کی بارگاہ میں آئیے جملے کہیے، میرے معبود میں بڑا گناہگار ہوں، میرے معبود میں جتنا بھی گناہگار ہوں، لیکن میرا یہ دل کہتا ہے، میں نے علی زادی کی دل کو تو نہیں دکھایا، نبی زادیوں کے دل کو تو نہیں دکھایا،
जिस वक्त इमाम हुसैन अपने घोड़े पे बैठे हैं तो हजरत हुर ने इमाम हुसैन के घोड़े की लगाम को थाम लिया और इमाम हुसैन ने फरमाया सकुलत उम्मुक, तेरी माँ तेरे माथों पे रोए। बस ये सुनना था। वो जो हुर रास्ता रोक रहा था, एक मर्तबा उसका दिल टूट गया और लबों पे कुछ जुमले आते आते रुक गए। कहा मौला हुसैन आपने तो ये कह दिया, लेकिन मैं कैसे कहूँ? आपकी माँ बड़ी अजमत वाली है। मैं कहूँ आप बड़े अदब वाले थे। जब जनाब सैयदा का नाम आया आप कहते कहते रुक गए। ऐ काश आप मदीने में होते। जब जनाब सैयदा के दरवाजे पे आग और लकड़ियां इकट्ठी की गई, वक्त गुजरा है और शब आशूर आ गई और ऐसे में हर कोई तैयारियां कर रहा है। एक मर्तबा जनाब हुर ने अपने अमाल को देखा, एक तरफ एक अबदी जिंदगी हमेशा की जिंदगी को देखा और एक तरफ चंद रोजा जिंदगी को देखा और तरजीह दी उसको जो हमेशा रहने वाली है। आओ मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी बेटियों, उस जिंदगी को याद कीजिए जो हमेशा रहने वाली है, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलती। उसके लिए तौबा करनी पड़ती है, उसके लिए हुसैन इब्न अली के दरवाजे पे जाना पड़ता है। एक मरतबा हुर ने जब उस जिंदगी को इंतखाब किया और बेटा आया, कहा बाबा खाना खा लीजिए। आपने तवज्जो न की। एक मरतबा कहा बेटा देखो वो जो मंजर मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी देख रहे हो? बेटा हुसैन इब्न अली के खैमों की तरफ देखो और बेटा देखो जो आवाज मैं सुन रहा हूँ क्या वो आवाज तुम भी सुन रहे हो? एक बेटे ने सुनी, लेकिन घोड़ों की टापें हैं। एक मर्तबा तलवारों की झटकारें हैं, लश्कर आदा में शोर है, आवाज सुनाई न दी। कहे बेटा जरा गौर से सुनो। अब जब बेटे ने सुना तो कहा बेटा क्या देखा? कहा बाबा मैं सुन रहा हूँ कि हुसैन इब्न अली के लश्कर में छोटे छोटे बच्चे हैं और आतश की आवाजें हैं। क्या आतश की आवाजें हैं? कहा बेटा जानते हो ये कौन है? ये वही है जब हम प्यासे थे जिन्होंने पानी पिलाया। एक मरतबा हुर ने रुख इंतखाब किया, हुसैन इब्न अली के खैमे की तरफ चले।